بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حکومتیں اب جاتے جاتے بھی اس طرح کی حرکتیں شروع کرتی ہیں جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ حکومت کے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے۔ حکومت کی سازشیں، حکومت کے منصوبہ بندیاں کرنے کے جو پلانز ہیں وہ کھل کر اب بے نقاب ہو رہے ہیں، اور ایک ایک کر کے ایسی سازش سامنے آ رہی ہے جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ حکومت ڈبل گیم کرنا چاہتی ہے۔ حکومت نہ صرف اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ ڈبل گیم کرنا چاہتی ہے، عمران خان کے ساتھ ڈبل گیم کر رہی ہے، بلکہ اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جن کی مدد سے یہ حکومت میں آئے ہیں، جن کی مدد سے ان کو حکومت ملی ہے، جن کی مدد سے آج یہ اقتدار کے اندر بیٹھے ہیں، جن کی مدد سے اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، جن کی مدد سے آج ان کو NRO ملا ہے، جن کی مدد سے آج ان کے کیسز معاف ہوئے ہیں، جن کی مدد میں ان کا پاکستان میں رہنا ایک حقیقت بنا ہے، ان کے خلاف انہوں نے ڈبل گیم شروع کر دی ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اگر انہوں نے پنگا لینا ہے، پھر ان کو اندازہ نہیں کہ ان کو کس قسم کے حالات کا، کس قسم کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ جو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا یہ ان کے لیے بڑے خوفناک اور خطرناک اور بھیانک ہونے والے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے اس معاملے کو سمجھنا ہے، آپ نے اس کی بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ہے کہ شہباز شریف کی جانب سے آج کل جو حرکتیں کی جا رہی ہیں، آج کل جس طریقے سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈبل گیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ الٹا ان کے اپنے گلے پڑنا ہے، اور آخرکار اس سے زبردستی استعفیٰ لیا جانا ہے، کیونکہ آخری دن چل رہے ہیں، بالکل آخری دن چل رہے ہیں۔ اب 3-4 دن کی بات ہے، 3-4 دن میں بھی یہ حکومت ڈبل گیم کرنا چاہتی ہے، اور ان کے دماغوں میں ڈبل گیم کی سازش موجود ہے۔ دیکھیں، جس طریقے سے انہوں نے جنرل باجوہ ان کی حکومت بنانے میں آگے تھے، جنرل باجوہ نے ان کی حکومت بنانے میں کردار ادا کیا بقول عمران خان کے، کوئی ایک دفعہ نہیں، عمران خان نے اس چیز کا انکشاف کئی مرتبہ کیا، اور اب خواجہ آصف نے اس چیز کا انکشاف اور اعتراف خود کر لیا ہے۔ ٹی وی شو کے اندر بیٹھ کے خواجہ آصف نے کہا کہ ہمیں کوئی ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ یہ آفر دی گئی، اور عمران خان کی حکومت کے بنے ہوئے 4 مہینے ہوئے تھے، 4 مہینے ٹوٹل 4 مہینے ہوئے تھے 2019 میں، ہمیں یہ آفر آ گئی تھی۔ 2018 میں اگست میں عمران خان کی حکومت بنی، اور 19 کے سٹارٹ میں، یعنی کہ 6 مہینے بعد، 4 مہینے بعد ہمیں آفر آ گئی کہ خواجہ صاحب آپ پہلے پنجاب لے لیں، اور 6 مہینے بعد آپ کو وفاق دے دیا جائے گا۔ تو اگر اس طرح کی آفر آ گئی ہے تو اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کو کتنا سپورٹ کر رہی تھی، اور اس اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ان کو حکومت ملی ہے۔ اب اسی جنرل باجوہ کے خلاف ان لوگوں نے، جب جنرل باجوہ کی آخری دن تھے، ریٹائرمنٹ بالکل قریب تھی، انہوں نے جنرل باجوہ کے اوپر ایک بم مارا، اور بم اس شکل میں مارا کہ جنرل باجوہ کی جو ٹیکس ڈیٹیلز ہیں، جو جنرل باجوہ کی پرسنل ٹیکس ڈیٹیلز تھیں، جو اس کے گوشوارے تھے، اور جو اس کی پراپرٹیز تھی، جو اس کے بینک بیلنس تھے، ان کو آرٹیکل کی شکل میں ایک تو پہلے ان کو لیک کیا، پہلے انہوں نے اپنے سورسز اداروں سے نکالا، ان کو کیپچر کیا، ان کو اکٹھا کرنے کے بعد اس کو صحافی کو دیا، صحافی نے اس کو پبلش کر دیا، اور بعد میں اس کے اوپر پورا پروپیگنڈا کیا گیا۔ اس طریقے سے انہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ ڈبل گیم کر کے جنرل باجوہ کو ذلیل کیا۔ یہ اس حکومت کی، یہ شریف خاندان اور زرداری خاندان کی سرشت میں شامل ہے، ان کے فطرت میں شامل ہے، ان کے خون میں شامل ہے، ان کے دماغوں میں شامل ہے، کیڑا ہے، ان کے دماغوں کے اندر فطور ہے، خناس ہے، کہ انہوں نے اس طرح کی حرکت کرنی ہے۔ اسی حرکت کی وجہ سے جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ تم لوگ آج حکومت میں میری وجہ سے بیٹھے ہو، اور آج تم نے میرے اوپر ہی حملہ کر دیا ہے، اور میری ٹیکس ڈیٹیلز کو لیک کر دیا، پبلک کر دیا، عوام کے سامنے رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے تم لوگوں کی جو سازش ہے میرے خلاف مجھے ذلیل کرنے کی، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی جنرل باجوہ کو ذلیل کرنے کی۔ بالکل اسی طریقے سے اب جاتے جاتے یہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ڈبل گیم کرنا چاہتے ہیں، لیکن موجودہ اسٹیبلشمنٹ ان کے کسی ڈبل گیم کے چکر میں نہیں آنے والی۔ موجودہ اسٹیبلشمنٹ اتنی معصوم نہیں ہے، موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو ان کی تمام حرکتوں کا، ان کی تمام چالوں کا، ان کی تمام سازشوں کا، ان کی تمام منصوبہ بندیوں کا انداز ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ ان کے کالے کرتوت کیا ہے، ان کے کارنامے کیا ہے، اور یہ کرتے کیا ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کو ان کی ساری حرکتوں کا پتہ ہے۔ اس وجہ سے اگر یہ
اگر یہ آخری دنوں میں اگر یہ اب جاتے جاتے اس طرح کی حرکت کرنا چاہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کے اوپر یا کوئی حملہ یا اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن پھیلانا، اس کے بارے میں کوئی اس طرح کی باتیں کرنا جس کی وجہ سے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا امیج خراب ہو، تو اب اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان کو بڑا کھلے عام پیغام دے دیا گیا ہے کہ آپ اس طرح کی حرکتیں بند کریں، قومی اسمبلی کو جتنا جلدی ہو سکے ڈسالو کریں، 9 کو کریں، 10 کو کریں، 11 کو کریں، 12 کو کریں، فوراً دفع ہو جائیں۔ دفع ہونے کے بعد باقی ملک ہم پھر دیکھیں گے، معاملات ہم دیکھیں گے، پاکستان کے فائنینشیل پالیسی، فارن پالیسی، سیکیورٹی پالیسی، سیاسی پالیسی، انٹرنل پالیسی، ایکسٹرنل پالیسی، بارڈر پالیسی، تمام کی تمام چیزوں کے اوپر پھر ہم خود دیکھیں گے کہ کس طرح سے پاکستان کو ان مسائل سے نکالنا۔ دیکھیں پچھلے تقریباً 16 مہینے سے انہوں نے حکومت تو نہیں کی، نہ ان کی حکومت ہے نہ ان کی کارکردگی ہے، یہ صرف ڈمیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ڈمی، جس طرح سے شہباز شریف ایک ڈمی ہے، ایسے ہی ساری جو وزیر مشیر ہیں ڈمیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہاں ان کے سرکاری کھاتے، سرکاری گاڑیاں، سرکاری لسیاں، سرکاری دورے، سرکاری آنا جانا، سرکاری خرچے، وہ سب کچھ لگا ہوا ہے، سرکاری پیٹرول، سرکاری سب کچھ لگا ہوا ہے، لیکن ان کے پاس نہ تو کوئی اختیار ہے، نہ ان کے پاس کوئی پاور ہے، نہ ان کے پاس کوئی اتھارٹی ہے، کچھ بھی نہیں، عوامی مینڈیٹ بھی نہیں، اس کی وجہ سے ان کی کوئی حیثیت نہیں، نہ ان کے پاس کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار موجود ہے۔ سارے کے سارے فیصلے فارن پالیسی سے لے کے انٹرنل سیکیورٹی پالیسی، فائنینشیل پالیسی، IMF کے ساتھ بات چیت، ورلڈ بینک کے ساتھ بات چیت، UAE سعودی عرب کے ساتھ بات چیت، CPEC کے معاملات، امریکہ کے ساتھ معاملات، سارے کے سارے جنرل عاصم منیر خود ہینڈل کر رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس حکومت کے پاس ہے کیا، اس حکومت کے پاس کتنی اتھارٹی یا پاور ہے، یا یہ حکومت کتنے پانی میں ہے۔ اور اس حکومت کو اصل میں سمجھ ہے ہی نہیں، یہ بڑا اپنے آپ کو کوئی ارسطو اور افلاطون سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ان کی پوری ایک ٹیم ہے کہ ساکھدار بڑی کوئی توپ چیز ہے، احسن اقبال بڑا کوئی 30 مار خان ہے، مفتاح اسماعیل کو بڑا ہی جینیس آدمی تھا، یا شاہد خاقان نباسی، یا خواجہ آصف، یا خرم دستگیر خان، یا خواجہ سعد رفیق، یا یہ پوری ایک ٹیم جو ہے بڑی کوئی ایسی ٹیم تھی، جینیس تھے، ایسے ارسطو اور افلاطون تھے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر راتوں رات ترقی اور خوشحالی کر دینی تھی، ترقی اور خوشحالی کرنے کے بجائے الٹا پاکستان کو تباہی اور بربادی پھیر کے رکھ دی، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ نہ صرف معیشت تباہ و برباد کی بلکہ ہر لحاظ سے انہوں نے تباہی اور بربادی پھیری۔ اب ان کا استعفیٰ خود انہوں نے پیش کرنا ہے، نہیں تو پھر ان سے زبردستی استعفیٰ لیا جانا ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اگلے 3 سے 6 مہینے یا سال تک کم از کم ان کو پاور میں نہیں آنے دینا۔ ان کا یہ جو پاور میں آ کے لوٹ مار کرنا، حلوہ مانڈا کرنا اور کرپشن کرنا، منی لانڈرنگ کرنا، یہ راستہ بند کرنا ہے۔ یہ راستہ بند کرنے کے لیے ان کو مکمل طور پر سیاسی طور پر ختم کرنا ہے، اور یہی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا راستہ ہے۔